بجائے 16 سال کی ڈگری لینے سے آپ 3 مہینے کا کورس کر لیں، وہ وہی چیز سکھا دیتی ہے آپ کو. 6 مہینے ایٹ لیسٹ سال میں 2 بار ایک کمیٹی بیٹھے اور وہ دیکھے کہ کورسز کی اپ گریڈیشن سکلز آتی ہیں، تو ہر ایک شارٹ کٹ ہے، اور وہ ایسا شارٹ کٹ ہے جو کہ ریئل ٹائم شارٹ کٹ ہے. پھر انڈسٹری میں سے کوئی پڑھانے آئے تو بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، وہ ایجوکیشن تو دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو، کالجز کو انڈسٹریز کے ساتھ نہ کولیبریشن کرنی چاہیے. AI آ رہا ہے آگے. جی سر، اس کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حصہ بن جائیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں 2 ایسے گیسٹ تشریف لا چکے ہیں. ایک کا تو تعلق IT سیکٹر سے اور دوسرے کا تعلق ایجوکیشنسٹ سے ہیں. ناظرین، میں بات کر رہا ہوں رانا انصر محمود صاحب کی، جو کہ چیئرمین ہیں آل پاکستان کالجز اور اکیڈمی ایسوسی ایشن کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ان کا نام کاشف افتخار ہے. کاشف افتخار صاحب برین IT کالجز کے چیئرمین ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ہنر مند ٹیکنیکل ایسوسی ایشن کے. ناظرین، آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سکلز اور ڈگری آج کل ہمارے انسٹیٹیوٹس میں دی جا رہی ہے ان میں فرق کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں ہمارے دونوں گیسٹ کے ساتھ اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین. السلام علیکم سر، آپ دونوں کو میں ویلکم کہتا ہوں ہمارے شو شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم میں. سب سے پہلے میرا سوال رانا انصر محمود صاحب سے ہوگا کہ سر، آپ چیئرمین ہیں آل پاکستان کالجز اینڈ اکیڈمی ایسوسی ایشن کے. سر، اس حوالے سے بتائیں کہ کس حوالے سے کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار خان صاحب، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، میں مشکور ہوں دل سے. اچھا سر، ایسے ہے کہ ہمارا جب کووڈ سٹارٹ ہوا، میں چونکہ بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہوں، پچھلے 25 ایئر سے میں ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہوں. تو کووڈ سٹارٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس میں مشکلات بڑھ گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر جو کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتا ہے، اور 70% سروسز جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ 25% بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر الحمدللہ 70% اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے پہلی دفعہ کووڈ-19 میں دیکھا کہ ادارے بڑے پریشان ہیں اور لوگوں کو تعلیم بند ہو رہی ہے اور ٹیچرز بڑے پریشان تھے. جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر تھا وہ کلوز ہونے پہ جا رہا تھا. کووڈ-19 ایک ایسا اسلمپ آیا، اتنی مشکلات میں مطلب سسٹم چا ہو گیا. تو وہ پھر ہم نے یہ ایسوسیشن سٹارٹ کی جس میں ہم نے ٹیچرز کے ٹیچرز کی بہتری کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے، تاکہ ہم آواز بلند کر سکیں. تو پھر ہم نے کالجز اور اکیڈمیز جو ایوننگ کوچنگ سینٹر ہے، اور پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ کر کے الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا لاہور کے اندر، پنجاب لیول پہ، پورے پاکستان میں ہماری یونٹی ہے کالجز کی اور اکیڈمیز کی. تو یہ ہم نے کووڈ سے سٹارٹ کیا سر. صحیح سر، آپ نے تو ٹیچرز وغیرہ کا ذکر کر دیا ہے، اس کی طرف میں آؤں گا. اب میرا اگلا سوال کاشف افتخار صاحب سے ہیں، جو چیئرمین ہیں برین IT کالجز کے اور اسی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ہنر مند ٹیکنیکل ایسوسی ایشن کے. کووڈ جب ہم سنتے ہیں، نام سنتے ہیں، ہم سب سے زیادہ سر جانتے ہیں اس حوالے سے کہ IT کا ایک بوم آیا اس ٹائم. تو سر، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو IT کا بوم تھا، اس نے ایک جو ایجوکیشن تعلیمی نظام کو کس طرح چینج کر دیا؟ جی شکریہ افتخار صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے بات کرنے کا. ویسے تو مجھے آلموسٹ 30 ایئرز ہو گئے، یعنی پنجاب لیول پہ جو IT کو انٹروڈیوس کیا تھا، کمپیوٹر ایجوکیشن کو، وہ میں نے ہی کیا تھا اور میں ہی اس گروپ کا حصہ تھا. پھر ماشاءاللہ ہمارے اداروں کو پرسنلی اس وقت 25 ایئرز ہو چکے ہیں. تو آپ نے کوسچن بڑا اچھا کیا ہے کہ آفٹر کرونا ہم اس کو کہاں دیکھتے ہیں. مطلب کرونا نے ظاہر ہے اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو بھی نقصان ہوا ہے. لیکن میں اس کو اپنے ینگسٹرز کو تھوڑا سا یہ اس طرح سمجھاتا ہوں، اس کو میسج میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس نے ایک طرف نقصان کیا اور ایک طرف ہمیں اس نے ایک سبق دیا. وہ سبق یہ تھا کہ ایک بہت بڑی دنیا جو کہ باہر کی دنیا جو ہے، مطلب وہاں تو یہ چیز آلریڈی چل رہی تھی، لیکن پاکستان میں شاید اس چیز کو اتنا انٹروڈیوس نہیں تھی. انٹروڈیوس تھی بھی، جسے ہم آن لائن کی دنیا کہتے ہیں. اس میں یہ کہ آن لائن کی جو دنیا ہے یہ آفٹر کرونا، اس میں سمجھ لیں بہت بوم آیا ایک دم. ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ کیا.
جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے بھی کیا، کیونکہ ظاہر ہے بزنسز بند تھے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی میڈیا شیڈیا جو تھا وہ آپ کو ایکسیپٹ مطلب اس کو کرنا پڑنا تھا اور اس کو کیا. اور ایسی مثالیں بھی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی اور وہ فری لانسنگ کو جانتے تھے، تو انہوں نے جب سب کچھ بند ہو گیا تو انہوں نے اپنے سارے کام کو، اپنے پیرنٹس کے کام کو، خاص طور پہ والد کے بزنس کو ڈیجیٹل میڈیا پہ لے کر آئے اور انہوں نے ادھر سے جو ہے وہ سیلنگ پرچیزنگ وغیرہ وہیں سٹارٹ کی. اور جب کرونا ختم ہوتا ہے تو میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ ان کی سیل ڈبل ہوئی. یعنی ہم یہ کمپلینٹ نہ کریں کہ جی حالات خراب ہیں یہ وہ. آپ ایکسیپٹ کریں ایک ٹیکنالوجی کو. ٹیکنالوجی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ آپ اس کی رفتار سے بھاگیں. جب آپ اس کی رفتار سے بھاگتے ہیں تو آپ پھر کامیاب ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب کرونا جاتا ہے تو ان لوگوں کی سیل ڈبل ہوئی، کیونکہ آن لائن کی دنیا پر بھی ایک وہ اپنی جو تھی کلائنٹس بنا چکے تھے اور جب کرونا ختم ہوا کاؤنٹر سیل سٹارٹ ہوئی تو وہ تو ڈیول ہو گئی نا، تو ان کی سیل تو بڑھی. تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کو اس کا فائدہ ہی ہوا. لیکن اب آگے دنیا کتنی بدل رہی ہے، میٹاورسز آ گئے ہیں، اس میں آپ جا رہے ہیں، ساتھ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، ہر چیز میں وہ چیز انوالو ہو گئی ہے. تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور سکلز کو اہمیت دینی پڑے گی. سر میرا سوال رانا انصر صاحب سے ہے کہ سر آپ جو ٹیچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹرز پہ کافی کام کیا، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹیچرز جو مین مدعا یہی ہے کہ کرونا کے پہلے کرونا کے بعد کس طرح کے حالات تھے، لیکن ٹیچرز کو پھر بھی جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پے نہیں کیا جاتا. پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سکلز نہیں سکھائی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کورسز ہیں ان کو زیادہ آج کل دھیان میں رکھ رہے ہیں وہ کہ یار بجائے 16 سال کی ڈگری لینے سے آپ 3 مہینے کا کورس کر لیں، وہ وہی چیز سکھا دیتی ہے آپ کو. تو سر اس بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹیچرز الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تو میرے والد صاحب پولیس میں تھے، تو میں نے ٹیچنگ ہی اس لیے سٹارٹ کی. میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں پولیس میں مجھے سیٹ بھی تھی لیکن میں ادھر نہیں گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ایک مطلب انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک پیشہ ہے، اور ہم تو اس مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کر کے تو ٹیچنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹیچر کے پاس سب سے اصل میں جو آپ نے انکم کا کیا کہ لوگ پریشان ہیں، مطلب سیلریز کا مسئلہ ہے، نہیں دی جاتی سر ایک سیلری سے. تو لیکن میں سر سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں چینجنگ ہے کہ اصل میں ٹیچر جو ہے نا اس کے پاس سب سے بڑا یہ پروفیشن ہے. یہ وہ پروفیشن ہے جو مطلب عام ٹیچر کے پاس ایک بڑی ورتھ ہوتی ہے. ٹیچر بننا کہنا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے سر. تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ٹیچر جو ہیں وہ ہم نے ٹیچرز کے لیے بڑی متحرک پالیسیاں اختیار کی، ٹیچرز کے حقوق کے لیے ہم نے بڑی بات کی. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ٹیچرز پریشان ہیں. الحمدللہ سر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچرز کو بڑی اچھی سیلری بھی مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز کو سیلری نہیں مل رہی. پرائیویٹ کالجز میں، پرائیویٹ سکولز میں اور ایوننگ اکیڈمیز میں. اصل میں سر پتہ کہ اکیڈمک جو شام کا سیکٹر ہے، جو ٹیچر فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ایوننگ ٹائم میں بھی ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ انبیاء نے پیشہ ہے تو اس کو میرا تو خیال ہے کہ ان کو اچھی سیلریز مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. کووڈ میں یہ اسلام پایا کہ ظاہر ہے کہ ادارے مشکلات میں تھے، مطلب لوگوں کے پاس فیسلٹی نہیں تھی، اداروں کو بچے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ پرابلم میں تھے. ٹھیک ہے. اس وقت کو تھوڑا بہت اوپر نیچے چیزیں ہوئی ہیں. کچھ ادارے نے تو پھر بھی ٹیچرز کے ساتھ دیا ہے، سپورٹ ٹھیک ہے کیا ہے ان کو، لیکن اس وقت پرابلم آئی ہے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں جتنا ٹیچرز ارن کر رہا ہے تو مطلب ٹھیک ہے دوسرے پروفیشن سے کم ہوگی. لیکن سر دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ اس لیے کیا تھا کہ ہم ایک اچھا کام کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف پیسوں کی بات ہی نہیں ہوتی، صرف ارننگ کی بات ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ٹیچرز کو ایک مقام بڑا دیا ہوا ہے، ایک رسپیکٹ بڑی دی ہوتی ہے. تو آپ ارننگ اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی ٹیچر الحمدللہ اپنا سارا گزارا مشکل کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ چل رہا ہے. اچھے لیول پہ بھی ہے، نارمل بھی ہے، کم بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب میں سمجھتا ہوں آج بھی ٹیچرز کی رسپیکٹ ہے. بالکل سر. وہ کہتے ہیں سر استاد بادشاہ ہوتا نہیں لیکن بنا دیتا ہے. تو سر یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کیونکہ کورسز کروا رہے ہیں، شارٹ کورسز کروا رہے ہیں، تو سر آپ کو پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایسی کیا کمی لگی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی ڈگری لینے کے بعد بھی وہی چیز ہے اور 3 ماہ کا کورس کرنے کے بعد بھی وہی سیم سچویشن ہے، دونوں ہی کما رہے ہیں؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈگری اپنی جگہ اس کی ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی ہے.
لیکن تھوڑا سا میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ ہمارے کوئی بھی جب مطلب سیکٹر ہو ایجوکیشن کا، اس کے اندر مطلب اپ گریڈیشن چاہیے. انٹرنیشنل مارکیٹ کو آپ ٹچ کریں، خاص طور پہ آئی ٹی کے لیے، کہ مطلب وہ سلیبس کو تھوڑا سا چینج کرنا میرے حساب سے ضروری ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہے. تو اپ گریڈیشن اگر فرض کریں کہ آپ کی ٹائم لے لیتی ہے، تو وہی بات جس طرح میں نے شروع میں کہی کہ ٹیکنالوجی مانگتی ہے آپ سے کہ آپ اس کے رفتار سے بھاگیں. تو وہ تو میرے حساب سے آپ کو ہر دوسرے یا تیسرے مہینے یا 6 مہینے ایٹ لیسٹ سال میں 2 بار ایک کمیٹی بیٹھے اور وہ دیکھے کہ کورسز کی اپ گریڈیشن، یعنی کہ اس کے اندر جو کورسز ہیں ڈگریز میں، ان میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے. جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کچھ اور کہتی ہے. بالکل. اب آن دی ادر ہینڈ جب اسکلز آتی ہیں تو ہر ایک شارٹ کٹ ہے، اور وہ ایسا شارٹ کٹ ہے جو کہ ریئل ٹائم شارٹ کٹ ہے. آپ ہمارے برینس کالج کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، برینس کالج آفیشیل، آپ دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا ارننگس کیسے کر رہے ہیں. بچوں نے 20-30 پروجیکٹس پکڑے ہوئے ہیں ویب کے اور پائتھن کے، اور ساتھ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، فری لانسنگ کر رہے ہیں. مطلب ایک سمجھ لیں نا کہ یہ جو آن لائن انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے، آپ اس کو گن نہیں سکتے، اس لیے اتنے ویز ہیں. تو ہمارا کام ہوتا ہے ویز سکھانا. آگے یہ تو اسٹوڈنٹ کا کام ہے نا، نہیں کہ ہم نے تو ان کو بیٹنگ بھی سکھا دی، بالنگ بھی سکھا دی، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ فیلڈنگ بھی سکھا دی. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ وہ بیٹنگ میں آگے جاتا ہے، بالنگ بھی جاتا ہے، یا 2-4 اچھے کیچ پکڑ لیتا ہے. تو الٹیمیٹلی مطلب یہ ایک ایسی ارننگ ہے جو کہ ایک ریئل ٹائم ارننگ ہے، اینڈ دس از دا فیوچر. مطلب ایسے بچے ہیں آج جتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے اور جتنے معاشی حالات لوگوں کے خراب ہو گئے ہیں. ایک ٹائم تھا جب ایک فیملی میں ایک بندہ کماتا تھا، 6 کھاتے تھے. اب 3 کماتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے. ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ ایک ایسی ان پٹ آ گئی ہے کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے اور اس کو وہ پورے نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے 2-4 گھنٹے یعنی جتنے دینا شروع کر دے گا اور وہ گڑ ڈالے گا، اتنا اس کو میٹھا ہوگا. اور میں ایسے بھی بچے جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جابس کو کوئٹ کر دیا، اور پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا 2-4-5 گھنٹے سے. تھوڑا پیشنس چاہیے آن لائن میں، تھوڑا تحمل چاہیے، راتوں رات کچھ نہیں ہوتا. دین آپ اس کے آگے آتے ہیں، اور آگے آنے کے بعد پھر میں نے ایسے بچے دیکھے انہوں نے جابس کوئٹ کر دی، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری یہ فیلڈ سیٹ ہو گئی ہے، اب ہم اس میں اور گرو کر سکتے ہیں اور ہم ڈالرز میں کما سکتے ہیں، اور وہ کماتے ہیں. سر ایسے ہی سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہمارے بچے جو اگر اسکلز سیکھ کے جا ہی نہیں رہے اور انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، وہ پہلے ادھر 4 سال ٹائم لگاتے ہیں، پھر 1-2 سال پھر سے ایک کمپنی میں کام کر کے پھر وہی اسکل سیکھتے ہیں. تو سر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری ہائرنگ میں مسئلہ ہے، جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری سے نہیں ہے، تو سر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے؟ سر ایسے ہے کہ دیکھیں میں بتاتا ہوں، اس میں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، وہ ایجوکیشن تو دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. یہ بچے کی گرومنگ کے لیے، بچے کی پوٹینشیل کے لیے اس کو بڑا نالج ملتا ہے. ٹھیک ہے، رہے گا پریکٹیکل کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کو، کالجز کو انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے. صحیح، کولیبریشن کرنی چاہیے. اور اکیڈمیز کو، جو بھی ادارے ہیں. سر کس طرح کی کولیبریشن؟ مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی میں نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھے تھے CEO صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نیکسٹ منتھ ایک پروگرام لانچ کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کی ٹریننگز کا، 7 to 16. صحیح. تو یہ کولیبوریشن ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی اور اسٹوڈنٹس کی. یعنی وہ بچوں کو وہ ایجوکیشن تو وہ بچے حاصل کر ہی رہے ہیں اسکولز میں، تو ان کو وہ شروع سے ٹریننگ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالجز کو بھی، اکیڈمیز کو بھی، یونیورسٹیز کو بھی انڈسٹری کے ساتھ، فیلڈ کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ ایجوکیشن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرین بھی کرنا چاہیے. ان کو پریکٹیکل ادھر ایکسپیرینس بھی دینے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. جب ہم تو اس پالیسی پہ ہیں کہ جب اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو ساتھ ساتھ اس کی پریکٹیکل بھی اس کا ہو. جبکہ آپ نے کہا کہ 4 سال بعد وہ پھر انڈسٹری میں کام کرتا ہے، پھر اس قابل ہوتا ہے. سر ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے. اصل میں یونیورسٹیز اس وقت اس کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اس کو پریکٹیکل نہیں دے رہی ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، اس کو سارا تھیوری پڑھایا جا رہا ہے. تھیوری کے ساتھ ساتھ سارا ان کی کولیبوریشن جو ہے کچھ کی ہے بھی ہے. کالجز میں بھی یہ چھوٹے لیول سے شروع ہو جانا چاہیے. اسکولز چھوٹے لیول پہ، کالجز، یونیورسٹی، سب کو پرائیویٹ سیکٹر یہ انڈسٹری سے کولیبوریشن کریں. بچوں کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل میں لے کے جائیں. پھر وہ ایجوکیشن جو ہے، جب وہ 16 ایئر ایجوکیشن حاصل کرے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ بہت آگے نکل جائے گا بچہ. سر آپ کو نہیں لگتا اگر انڈسٹری میں سے کوئی پڑھانے آئے
تو بچوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. سر دیکھیے انڈسٹری میں بھی ٹرائیکون بیٹھے ہوئے ہیں, ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ انڈسٹری میں مطلب یقیناً ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اس میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں وہ یہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اچھی بات ہے, دیکھیں وہ ان کو ہائر کرنا چاہیے. ظاہر ہے ان کے پاس ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے, وہ انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے. اور کچھ لوگ, میں بلکہ پچھلے دنوں گورنمنٹ لیول پہ بھی, پرائیویٹ, کچھ لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سر پتہ کیا ہے, وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کولیبریشن زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے ٹیچنگ کرنے تو نہیں آئیں گے, وہ پرائیویٹ اداروں میں ٹیچنگ کرنے تو نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. ان کو انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن کر کے تو ادھر مطلب ٹائم لے کے انڈسٹریز میں تو پریکٹیکل کرنا چاہیے. سر میرا سوال آپ سے ہے, آپ نے IT کا ذکر کیا اور آپ نے فری لانسنگ کا ذکر کیا. سر AI آ رہا ہے آگے, جی سر اس کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب کچھ آپ کو آلریڈی بنا کے دے دیتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اس میں گرافک ڈیزائننگ, ایڈیٹرز, کافی ایسی فیلڈز جو آئیں گی وہ اس کی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی, دباؤ کا شکار کیسے ہوں گی آپ؟ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً میں آج کل دیکھ رہا تھا کہ کو پائلٹس جو ہیں وہ فیوچر میں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کور کر لے گا. لیکن دیکھیں اس میں ابھی ٹائم لگے گا. ہم اس کو ایسے کیوں سوچتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حصہ بن جائیں؟ صحیح. جس میں کام ہو رہا ہے ہم اس کا حصہ بنیں. ظاہر ہے اس نے ابھی امپروو ہونا ہے, اور یہ نہیں کہ وہ آ رہی ہے, آ چکی ہے, لیکن ابھی ریپ نہیں کیا ابھی تک پورا اس نے, جسے کہتے ہیں. ابھی ظاہر ہے سر ٹائم چاہیے نا اس میں, لیکن کپل آف ایئرس کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. تو یہ اگین ہم سب کو میسیج ہے, میرے ینگسٹرس کو میسیج ہے کہ اب ہم جو ان ہوں گے وہ ہم ان ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے, روبوٹکس میں آئیں, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹس میں آئیں, کوڈنگز میں آئیں. تو وہ پھر اتنی واسٹ فیلڈ نکل آئے گی کہ الٹیمیٹلی یہ ایسے ہی ہے نا, جیسے دریا کہتے ہیں نا اپنا تھوڑا رخ بدلتا ہے. بالکل. تو یہ دریا کا اگر رخ چینج ہو رہا ہے تو IT کی فیلڈ نا, تو آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اس فیلڈ میں آئیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب تک یہ ہوگا تب تک بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی, اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آج کل کے, تو وہ اس فیلڈ میں آئیں گے. الٹیمیٹلی تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. سر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو AI کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو نہیں فالو کرے گا اس کو ناکام ہو جائے گا. تو سر کس طرح اس کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا فائدہ مطلب کہ کس طرح اٹھائیں؟ اس کا فائدہ اسی طرح ہی ہے نا کہ آپ اس کو اس فیلڈ میں آئیں, اس کو سمجھیں, اس کو لرن کریں. اب ہم یہ کہیں گے کہ جی فیوچر میں ڈرائیورز ختم ہو جائیں گے, شاید ہو جائیں گے, ٹائم لگے گا, کیونکہ آپ کی گاڑیاں جو ہیں وہ اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آئیں گی. ٹیسلا جو ہے اس نے آج سے کچھ سمجھ لیں کہ 3-4 سال سے وہ ٹرائل موڈ میں ہیں. ان کی گاڑیاں روڈز پہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں کتنی ایکسیپٹ کر رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا اچھا ورک کر رہا ہے, کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو رہا, سیکیورٹی پوری ہے. جب یہ چیزیں لانچنگ ہو جائیں گی تو الٹیمیٹلی یہ نہیں ہوگا کہ ڈرائیور ختم ہو جائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی بہت بڑی بحث ہے جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر کے اس فیلڈ کو چینج کریں. دنیا چینج مانگتی ہے. ایک زمانہ تھا جب ہمارے پاس لینڈ لائن نمبر تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد موبائلز آ گئے. اب ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ٹیکنالوجی ہے, فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. فائدہ یہ کہ ہم اپروچ کر سکتے ہیں, موبائل بند ہو جائے تو آپ فکر مند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہی فیلڈ ہے, جب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کریں اینڈ اس میں ان ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے IT سے ان ٹچ ہوں, IT سے آپ ان ٹچ ہوں گے, یہی آپ کا فیوچر ہے. یہی میرا نوجوانوں کو میسیج ہے کہ جو کرونا نے ہمیں میسیج دیا اس پر دھیان دیں, اس کو ایکسیپٹ کریں, ایکسیپٹ کر کے گیٹ انٹو اٹ. ٹھیک ہے, ڈگریز بھی لیں, یو نیڈ اے ڈگری, بٹ جو ایکچولی اسکلز ہیں وہ اپنی جگہ ہے. مطلب یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کہتی ہے نا جی, اسکلز ہیں. مائکروسافٹ کے آپ سرٹیفکیشن ڈگریز کو آگے نہیں پروموٹ کیا جا رہا, وہ کہتے ہیں بس آنی چاہیے چیز اور آ جائیں. ہاں جی, یہ چیز. تو سر آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں, تو سر ان کے حوالے سے کوئی آپ بتائیں کہ کس طرح آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ دیکھیں یہ تو کوئی بات کہنے والی نہیں ہے کہ لاہور میں الحمدللہ پاکستان لیول پہ شاہ صاحب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی گرومنگ کے لیے, ٹھیک ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگز کے لیے, یا کوئی بھی ایسا سمجھنے کہ یہ ایک ایسی مطلب فاؤنڈیشن ہے جو ہر قسم کی مطلب بزنس کو بھی پروموٹ کرنے میں, نوجوانوں کو بھی پروموٹ کرنے میں, اور اسپیشلی ٹیچرز کے لیے بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے. بالکل. تو ان کی ہمیشہ سے ٹریننگز آتے رہتی ہیں. ہم ان کے فالوورز ہیں. شاہ صاحب ایک بڑا نام ہے پاکستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
میرا نہیں خیال کہ کوئی اس لیول پہ کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, لوگوں کے نئی جنریشن کو نئی سوچ دے رہے ہیں, اور مطلب ایک ایسی سوچ ہے کہ چینج کرنے والی سوچ, پازیٹیوٹی لا رہے ہیں قوم کے اندر, جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. اور ینگسٹرز کو ظاہر ہے موبائل میڈیا کا دور ہے تو اس میں پرابلمز بھی ہیں, تو ان کو پازیٹیو کی طرف لا رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں شاہ صاحب کا بڑا رول ہے, ایریاز میں جاتے ہیں, شاہ صاحب نے بڑی ٹریننگز کی ہیں دوسرے ڈسٹرکٹ میں شاہ صاحب کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ فاؤنڈیشن جو ہے, ایسی فاؤنڈیشن جو ہے یہ مطلب یونیک کام کر رہے ہیں. سر میرا آپ سے بھی سیم ہی سوال ہوگا کہ فائنل ورڈکٹ اباؤٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ ابھی مجھے بتایا اسامہ صاحب نے کہ ہم لوگ بچوں کے لیے بھی ٹریننگ سیشنز شروع کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو ٹریننگ سیکشنز ہیں جو کہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں, بالکل یہ بہت کمال کام ہے, یہ فی سبیل اللہ کام ہے. یہ تو ایسا ہے نا جی کہ اگر کوئی آپ کسی کو کسی بھی چیز کی ٹریننگ مینس کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, آپ اس کے معلم ہیں, تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کر رہے ہیں, بالکل اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں. مجھے یہ کام آپ لوگوں کا بہت اچھا لگا ہے کہ وداؤٹ کسی انٹرسٹ کے, وداؤٹ کوئی پروفٹ کے, اور اس میں لاس کی بھی سوچ نہیں ہے, اور آپ کیے جا رہے ہیں. دس آئی لو اٹ. اور یہ مجھے پتہ لگا کہ جی بچوں کے لیے بھی یہ گرومنگ کے لیے کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں, تو میں اس کو بہت ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور قاسم علی شاہ کو تو ساری دنیا جانتی ہے ماشاء اللہ, بہت پازیٹیو سوچ کے آدمی ہیں, اور اسی وجہ سے آج ماشاء اللہ اس جگہ پر ہیں. آئی ریئلی ہائیلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ رانا انصر صاحب اور کاشف افتخار صاحب. جی بہت آپ کو اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے اور اتنے مفید مشورے آپ لوگوں نے شیئر کیا ہماری آڈینس کے ساتھ. آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ. امید ہے اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یہ ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے پیغام تھا کہ خدا را جو ہمارے سکلز پہ, بچوں کی جو سکلز ہیں جو ایڈمیشن لے کے آتے ہیں ان پہ غور کریں, اور صرف نام کی ڈگریاں نہ دیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.